کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور انا کننا من قبلہ مسلمین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو پہلے سے منتظر بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو پہلے سے قرآن پر ایمان لائے ہوئے تھے، ہم تو پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے ہوئے تھے۔ کب سے پہلے سے؟ جب سے قرآن نہیں آیا، پیغمبر آئے بھی نہیں، ہم تو اس وقت سے مانے ہوئے تھے۔ اصل میں یہ مضمون آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم اور ہدایت کے مطابق اپنی امت سے یہ عہد نہ لے لیا ہو کہ اگر تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے، نصرت کرو گے۔ ہر نبی نے، قرآن شریف نے اس کی اطلاع دی۔ چنانچہ ہر نبی وعدہ لیتا تھا اور ان کے ایمان لانے والے امت کے افراد جو تھے وہ عہد کرتے تھے نبی سے کہ اگر ہم نے پایا پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم آج پچھلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل ہم پیروکار ہیں کس کے؟ پیروی کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے پچھلے انبیاء پر بھی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایمان کے دو رخ ہیں، ایک ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی۔ تمام انبیاء سابقین پر ہمارا اجمالی ایمان ہے، تمام کتب سابقہ پر ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ اجمال کے معنی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی بھی برحق تھے، ان پر آئی ہوئی کتاب بھی برحق تھی، یہ ہے اجمال کے معنی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے۔ تفصیلی ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہم صرف نبی مان کر نہیں خاموش ہو جاتے، ہم قرآن کو صرف اللہ کی کتاب ہی مان کر خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس کا بھی پابند سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو بھی مانیں، قرآن میں جو مسئلے لکھے ہوئے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ یہ ہے تفصیلی ایمان۔ تو جس طرح ہمارا ایمان تفصیلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ہے اور اجمالی ایمان پچھلے انبیاء اور پچھلی کتابوں پر ہے، اسی طرح پچھلی امتوں کا اجمالی ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر تھا اور تفصیلی ایمان اس وقت کے نبی اور اس وقت کی اتری ہوئی کتاب پر ان کا تھا۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ان کا یہ کہنا کہ قرآن ابھی آیا بھی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے مسلمان تھے۔ وہی اجمالی ایمان، ہمیں تو معلوم تھا کہ محمد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو معلوم تھا کہ قرآن آنے والی ہے اور ہمارا اس پر ایمان تھا۔ ایک تو یہ ہوا، تو یہ مضمون تو اس طرح واضح ہو گیا۔ البتہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ فرمایا کہ مسلمین، اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام مذہب، یا تو اس کا ترجمہ کریں مسلمین کا لغوی ترجمہ کہ لغت عرب میں اسلام کہتے ہیں پیروی کرنے کو، فالو کرنے کو۔ تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ترجمہ ہم کریں گے کہ اگرچہ ہم پہلے سے پیروی کرنے والے تھے، ہم پہلے سے جو ہے وہ فالو کرنے والے تھے، تب تو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر مسلمین کا ترجمہ وہ کریں اصطلاحی کہ ہمارا مذہب تو پہلے سے اسلام تھا اور ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، تو یہاں اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اس امت کا نام مسلم قرار دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارا طریقہ جو ہے وہ ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا اور ابراہیم نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا۔ جو سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک دعا جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے اندر ایک امت کے دنیا میں پیدا کیے جانے اور ایک نبی کے مبعوث کیے جانے کی دعا بھی تھی۔ اس میں تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کیجئے، نام اس کا مسلمان ہو، اور اس کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اس کے اندر ایک رسول ایسا کام کرنے والا بھی بھیجیے۔ وہ جو دعا کی تھی تو نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا، جس امت کے پیدا کیے جانے کی دعا کی تھی، اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان نام صرف ہمارا ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ
مسلمان نام تو ہمارا ہو سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسلام مذہب بھی ہمارا ہی ہو۔ اسلام مذہب تمام انبیاء کا تھا، لیکن مسلمان نام خصوصیت کے ساتھ ہمارا ہے۔ جیسے مثلا صدیق اکبر کون؟ ابو بکر۔ تو یہ ضروری نہیں کہ امت کے اندر ایک ہی صدیق ہے۔ اگر ایک ہی صدیق ہوتا تو قرآن شریف کے اندر صدیقین جمع کا صیغہ نہ آتا، پلورل کا صیغہ نہ آتا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جیسے صالحین ایک آدمی نہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں، شہداء شہید ایک آدمی نہیں، پوری امت کے اندر بہت سے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء، ظاہر ہے کہ تاریخ انسانیت میں بہت سے انبیاء ہوئے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے صدیقین بھی بہت سے، جو نبوت کے بعد کا درجہ ہے امت کے اندر۔ تو صدیق اور بھی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب ہم صدیق کہتے ہیں تو ابو بکر مراد ہوتے ہیں، اگرچہ صدیقیت اوروں کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ وصف نمایاں تھا اوروں کے مقابلے میں۔ یہ اسی طرح سے ہم عمر فاروق کہتے ہیں۔ فاروق کیوں کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے والے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا یہ وصف کسی اور مسلمان کے اندر نہیں؟ ابو بکر صدیق جو پوری امت کے اندر اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے بنیاد پر امت کے اندر نمبر 1 کے مسلمان ہیں، کیا وہ فاروق نہیں تھے وہ بھی فاروق، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا جو وصف تھا وہ بہت زیادہ نمایاں تھا، اس لیے ان کو عمر فاروق کہتے ہیں، اگرچہ اور بھی کوئی فاروق ہو سکتا ہے۔ یہ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ۔ ہر امت کے اندر امین ہوتے ہیں، لیکن اس امت کا امین کون ہے؟ عبیدہ بن جراح۔ حالانکہ امانت تو وہ وصف ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو۔ ایک طرف تو حدیث میں یہ ہے اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ۔ تو اصل میں امانت، ایمان، یہ دو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ امانت کا وصف جو عام ہر مومن کے اندر ہوگا، عبیدۃ بن الجراح کے اندر یہ وصف زیادہ نمایاں ہے، اسی لیے ان کو امین و حاضر امہ کہا جاتا ہے۔ یا مثلا حیا، کہ حیا کو کہا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا اس کے پاس حیا بھی اتنی ہونی چاہیے، لیکن فرمایا گیا کہ اشدہم حیاء عثمان بن عفان، کہ زیادہ حیادار مسلمانوں کے اندر جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کا تصور کیجئے تو حیا کا تصور بھی ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے، اور حیا جو وصف ہے اگر اس کا ذکر کیجئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آنا ضروری ہے۔ تو اصل میں کوئی وصف لوگوں میں عام ہونے کے باوجود اگر کسی ایک فرد کے اندر وہ زیادہ نمایاں ہو، زیادہ واضح ہو، زیادہ گویا غالب ہو، تو اس وصف کو اس آدمی کی طرف خصوصیت کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اسلام مذہب ہر نبی کے مذہب کا نام ہے، اور اس اعتبار سے بلا شبہ اس مذہب کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جائے گا، اس لیے مسلم کہا جائے گا۔ مسلم جو ہے اس کے معنی ہی اسلام، گویا اسلام قبول کرنے والا، یہ فالو کرنے والا، یہ پیروی کرنے والا ہوگا بے شک، لیکن ان کا نام مسلمان نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام کے اعتبار سے مسلمان ہیں، نام کے اعتبار سے اسی امت کے لوگ مسلمان ہیں، ان کا نام ہی مسلمان رکھا گیا۔ اس کے معنی، اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آیا، اور وہ یہ کہ اس امت کے تعلق سے اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے میں ساری امتوں سے آگے ہوں گے، اس بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اپنی گردن کو اپنے جو ہے گریبان میں جھکا کر دیکھ لے کہ کہاں تو ہمارے تعلق سے پچھلی امتوں میں یہ تصور، پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گویا یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے، سمجھ میں آیا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ حالانکہ حدیث ہے مشکات شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کل ہمارے درس میں مشکات میں حدیث آئی بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا زمانہ، کون سا زمانہ؟ جو اللہ کے رسول کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر تم کو جو کچھ دیا گیا ہے دین کے نام سے، جو بھی احکام اور مسائل اور شریعت کا جو بھی کچھ تمہارے پاس آ چکی ہے شریعت، اس کا اگر تم نے 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا
ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس شخص نے تم میں سے اس وقت جو دین ہے تمہارے سامنے، دین اسلام، اس کا اگر 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جائے گا وہ شخص۔ اور فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آ رہا ہے کہ اس زمانے میں اس دین کا 10واں حصہ بھی جس نے عمل کر لیا نجات پا لیا۔ تو ایک طرف تو ہمارے لیے اتنی گنجائش رکھی، اور ہم اگر غور کریں تو 10واں کا ہم سے تو 100واں حصہ بھی پورا نہیں ہو رہا دین کا، سمجھ میں آیا؟ 99 تو یقینی طور پر ہم چھوڑے بیٹھے، وہ جو 1% ہے شاید وہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اس سوال اور جواب کو بھی میں نقل کر دوں جو کل اس حدیث پر ایک خاتون نے سوال کیا تھا دوسری جگہ۔ اس نے کہا کہ اس حدیث سے تو ہمیں بہت چھٹی مل جائے گی، ہم تو پہلے ہی غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور ہم کہ صاحب ہم جو ہیں وہ دین پر عمل نہیں کر رہے اب ہم۔ میں نے کہا نہیں، ایک بات سن لیجئے، 10ویں حصے کا انتخاب کرنے کا آپ کو یا مجھے حق نہیں ہے۔ دین کا تیا پانچا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہرگز مراد نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صاحب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی، روزے چھوڑ دیے، نجات ہو جائے گی، کسی نے روزے رکھ لی، حج چھوڑ دیا، نجات ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے درجے ہیں، دین کے احکام کے درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے فرض کا، فرائض کا، دوسرا درجہ ہے واجبات کا، تیسرا درجہ ہے سنن کا، اور چوتھا درجہ ہے نوافل کا اور مستحبات کا۔ یہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرائض کہتے ہیں اس کو جس کو یوں کہیے، میں اپنے لفظوں میں کہوں گا ڈیوٹیز۔ تو ڈیوٹیاں جو ہیں کہ جس سے کہیں بھی چھٹی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بہت ہی لمیٹڈ رکھی ہیں، بہت مختصر ہیں۔ ہاں مستحبات اور سنتیں وہ ہیں، ان کا دائرہ بہت وسیع۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور تو وہ دور ہے کہ اگر انہوں نے سنتوں کو بھی چھوڑا ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ اگر لوگ فرائض اور واجبات پر عمل کرنے لگے اور سنتوں کی اگر پیروی ان سے نہ ہو سکے، سنتیں چھوٹ گئیں، وہ نجات پا جائیں گے۔ یہ معنی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ معنی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، روزے چھوڑ دو، یہ ہرگز اس کے معنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اگر تم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تم نے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو دین کے ٹکڑا کرنے کا ہم کو حق نہیں۔ ہاں دین کی وہ تقسیم جو اللہ اور اس کے رسول پہلے ہی کر چکے ہیں کہ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، موقدہ، یہ مستحبہ اور یہ مباحات ہیں، اس تقسیم میں سے ہم کچھ کو لے لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، یہ البتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن فرائض میں بھی تقسیم کر دیں اس کی اجازت نہیں۔ آج ہم لوگوں کا حال تو یہی ہے کہ چھوڑ دیجئے سنتوں کو، اور سنتوں کو بھی حال یہ کہ وہ سنت تو ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد رہتی ہے جس میں کچھ ہمارا فائدہ ہو۔ ذرا دسترخوان میں بیٹھے کھانے پینے کی چیزوں کہنا میٹھا کھانا بہت سنت ہے، میٹھی میٹھی سنتیں خوب یاد ہیں، لیکن جس میں کڑواہٹ بھی معلوم ہو وہ سنتیں ہم کو یاد نہیں رہتی۔ سمجھ میں آیا؟ وہ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ کیا نام ہے، ہمارے ہندوستان میں بہت سے لوگ یہاں بھی یاد ہوگا بھائی شب رات آئے تو حلوہ پکنا چاہیے۔ بھائی کہاں سے چلا حلوہ؟ کسی نے کہا کہ اصل میں وہ جو تھے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ انہوں نے پایا مگر زیارت نہ ہو سکی، ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکے، باوجود اس کے کہ طلب تھی، ایمان لا چکے تھے مگر نہ حاضر ہو سکے۔ ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور اتنا اونچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کہا کہ تمہاری اگر ملاقات ہو تو ہمارا سلام کہنا۔ بلا شبہ اویس قرنی کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تو صاحب انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے، اور دانت توڑے تو کھائیں کیسے؟ تو انہوں نے حلوہ کھایا تھا۔ اس بات سے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ ارے بھائی تو ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی حلوہ کھانا تو دانت بھی تو توڑیے۔ سمجھ میں آیا؟ حلوہ کھانا تو یاد رہا ہوا اس کرنے کا، دانت توڑنا یاد نہیں رہا۔ تو یہ ہے ہماری سنتوں کے پابندی کا۔ کہیں تو ہمیں سنت بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے جگہ ہم فرائض بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں تو ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ کھیل ہے دین کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا کھیل ہے۔ فرائض جو ہیں ان کو پہلے کیجئے، واجبات کو پہلے کیجئے، اور اس کے بعد سنت کو، اس لیے نہیں کہ ہم کو اس سنت میں مزہ آ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کو ہم یہ سمجھ کر کے ہم کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ فرائض اور واجبات کے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ ایک طرف ہم جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم سائیکالوجی اور نیچرلزم ساری چیزیں ہم بولتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ سارا طبعی جو سسٹم ہے وہ سب ختم۔ کیوں صاحب؟
کوئی آدمی جو ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہے تو ایک کلاس تو وہ لے لے کیا نام ہے وہ بالکل پرائمری اسکول کی، اور دوسری کلاس بچے کو دلا دے ہائی اسکول کی، اور تیسری کلاس اس کو دلا دے جو ہے وہ میڈیکل کالج کی، پڑھ لے گا وہ؟ اس پڑھائی کو پڑھائی کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پڑھائی تو یہ ہے کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلنا ہے، اس کو پہلے پرائمری سیکشن پورا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جونیئر میں جانا ہے، پھر ہائی اسکول میں جانا ہے، سینئر میں، اور اس کے بعد پھر کہیں کالج سے ہوتے ہوئے میڈیکل کالج جائے گا، تب ڈاکٹر بنے گا۔ ہم یہ ساری دنیا کی باتیں بالکل سمجھ میں آتی، دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آتی، دین میں جا کر ہمارا مزاج بدل جاتا، ایک کی نہیں سنتے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس آدمی کے لیے سنتوں پر عمل کرنا جو ہے مسنون ہے کہ جو فرائض ادا کر چکا ہو، کرتا ہو، واجبات کو ادا کرتا ہو، بے شک اس کے لیے سنتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ سنتوں پر آئے۔ لیکن فرائض کو قربان کر دینے والا، فرائض کو ذبح کر دینے والا، اور وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں وہ ہیں، کبھی آپ نے چھوڑ بھی دیا ہوگا، لیکن فرض نماز تو کبھی نہیں چھوڑی آپ نے، فریضہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑا آپ نے۔ تو پہلے تو ہمیں ان سنتوں کو لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو، ان طریقوں کو لینا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ان کو نہیں۔ اب نماز کا مسئلہ، کتنے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ اللہ، سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تک آپ دنیا میں ہیں، کتنے بھی کمزور ہو گئے، کتنے بھی بیمار ہیں، کسی بھی حالت میں نماز کبھی چھوٹی کیا؟ نہیں چھوٹی۔ اور مرنے سے انتقال وصال کے وقت میں، مرض الموت کے اندر کوئی دنیا کا انتظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نظر نہیں آ رہے۔ انتظام جو پیش نظر ہے وہ یہ کہ نمازیں کون پڑھائے گا، سمجھ میں آیا؟ یہ ایک مسئلہ درپیش ہے۔ نماز کا اگر یہ اہتمام نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ بھائی جس وقت جان کنی کا عالم ہے، جس وقت بدن کمزور ہو چکا ہے، اور معاملات کے اندر لگتے مسلمان نماز کا اپنا انتظام کر ہی لیتے، کیا بات تھی؟ لیکن سارے دین کے اندر نماز کا یہ مقام ہے کہ اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اختیار دے رہے ہیں کہ اپنا آپ خود طے کر لیں گے اپنے معاملات کو، نماز کے مسئلے کو خود طے کر کے جا رہے ہیں کہ میری عدم موجودگی میں نماز کون پڑھائے گا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت کہ جس نماز کو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاد، دین کے اندر جہاد کا کیا مقام ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن ہر جہاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہیں شریک ہوئے ہیں۔ کہیں آپ گئے خود اور کہیں اپنی طرف سے مسلمانوں کو بھیج دیا تم چلے جاؤ، لیکن جب تک آپ رہے ہیں آپ ہی نے امامت کی ہے، آپ ہی نے نماز پڑھائی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہو کہ آج نماز تم پڑھا دو، میں بعد میں آ جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، مرض الوفات میں جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ پر مرض کا غلبہ ہو چکا ہے، اب آپ گھر کے اندر ہیں اور وہ کیفیت جو ہے وہ کمزوری کی بہت زیادہ یوں کہیے کہ کمزوری غالب آ گئی، تب آپ نے اپنی طرف سے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کیا نماز کا۔ تو میں نے کہا دین کے اندر نماز کی یہ اہمیت کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا کہنا یہ ہے، اور ایک کا نہیں بلکہ متعدد صحابہ کا، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس میں ہم بہت لوگ متفق تھے اس بات میں کہ کس بات میں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذہن یہ تھا کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ذہن تھا صحابہ کا، اس لیے کہ خود حدیث میں فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو لفظی ترجمہ تو ہوگا کافر ہو گیا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان ائمہ کو، انہوں نے کہا کفر والا کام کیا، کافروں والا کام کیا انہوں نے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نماز اتنی اہم چیز کہ کفر اور اسلام کے درمیان کی دیوار ہے، اجی غیر تھوڑے آتے ہیں اس دیوار کو گرانے کے لیے، ہم مسلمانوں نے اس دیوار کو گرا رکھا ہے۔ یہ مسجدیں اس سرزمین میں آج اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا فضل ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان مسلمانوں کو جو اگرچہ چند ہیں، واقعی دن اور رات کی اپنی تکلیفیں اٹھا کر قربانیاں دے کر کے یہ مسجدیں یہ تھوڑی سی بن رہی ہیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں۔ کتنا اللہ کا بڑا کرم ہے اور شکر ہے کہ شکاگو ویسینٹی کے اندر تقریباً 20 سے لے کر اور 30 کے درمیان جو ہیں وہ مسجدیں بن چکی ہیں، اسلامک سینٹر، یہ تو ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں مسلمان کہاں ہیں؟
صرف سنڈے سنڈے کو آتے ہیں، اور وہ بھی کب؟ اب موسم برسات آ گیا ہمارے آنے کا، سمجھ میں آیا؟ اب ہم نظر آ رہے ہیں۔ ارے وہ مسجد تو پچھلے ہفتے بھی تھی، مسجد تو اس سے پہلے ہفتے میں بھی تھی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم نے گویا سال کے کچھ حصے مقرر کر رکھے ہیں، اسی میں ہم جائیں مسجد کو، اس کے بعد مسجد اللہ کا گھر ہم کو یاد نہ رہے؟ یہ صرف اسی واسطے کہ نماز اور نماز کی وہ اہمیت وہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر بنے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب مسجد بنانا جس طرح سے فرض ہے، اسی طرح سے مسجدوں کو آباد کرنا بھی گویا اس کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ مسجد بقول اقبال کے سب گھر میں بنا دی، مسجد بنا دی اور اس کے بعد گھر میں بیٹھے، بس ہم نے جنت پالی اس لیے کہ مسجد بنا لی۔ ارے مسجد بنانے کے بعد ضروری ہے کہ اس مسجد کو آباد کرو، وہ ویران نہ ہو۔ ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کتنی مسجدیں وہ ہیں کہ جو یہاں بس ہفتے میں ایک نماز ہوتی ہے، کہیں سنڈے کی ہوتی ہے تو کہیں جمعہ کی ہوتی ہے، کہیں صرف سنڈے اور جمعہ دونوں کی ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو یہاں میرے خیال سے تو انتظام تو کئی جگہ کا رکھا ہے، یہاں بھی انتظام ہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، مگر کتنے آتے ہیں؟ ظہر میں کئی دفعہ میں بھی آیا یہاں تو بس وہ صفائی کرنے والا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ بیچارہ صفائی کرنے والا خود ہی اذان دے لے، خود ہی نماز پڑھ لے، خود ہی نماز پڑھا لے، فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہوں گے، کوئی نہیں آتا۔ عصر کی نماز کا یہ یہاں چلیے صاحب جاب پر ہوں گے، ایک عذر ہے، بالکل صحیح عذر ہے، لیکن دوسری وہ نماز ہے کہ جن نمازوں کے اوقات میں لوگ اپنے گھروں پر ہوتے ہیں، کوئی اگر کام ہے ضروری کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن یہاں کوئی آدمی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ 5 وقت کھولی جاتی ہے مسجد لیکن کوئی نہیں آتا، کیوں؟ نمازوں کی وہ اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں۔ فرمایا تھا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر۔ خوب سن لیں لوگ، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی کے اندر ہوتی، وہ اگر اپنے گھر کے اندر پڑھنے لگے تو پھر مسجد میں کون آئے گا؟ اس لیے مسجد کو کہا گیا کہ مسجد بناؤ، مسجد کو آباد کرو۔ خود قرآن پاک میں ہم جیسے لوگوں کے عذر کا جواب دیا گیا، فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا رجال لا تلہیہم تجارۃ، کیا ہے وہ، واللہ بکل شیء علیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے گھر بناتے ہیں، اور کس واسطے؟ تاکہ اس میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اور یہی اللہ کے ان گھروں کی آبادی ہے۔ اور فرمایا یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں، تو ہم یہاں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آگے بیٹھ گئے تصویر لے کے، نہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ، یہ بھی تجارت کرتے ہیں، بزنس ان کے پاس بھی ہے، جاب یہ بھی کرتے ہیں، مزدوریاں یہ بھی کرتے ہیں، ان کا بھی پیٹ ہے، ان کی بھی فیملی اور بچے ہیں، لیکن غفلت میں نہیں ڈال رکھا ان چیزوں نے ان کو۔ لا تلہیہم تجارۃ، غفلت میں نہیں ڈالا ان کو تجارت نے، ولا بیع، اور نہ خرید اور فروخت نے اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، اور نمازوں کے قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے دینے سے۔ کیوں؟ کس وجہ سے غافل نہیں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ یخافون یوما، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی۔ آج سارا کھیل دل اور آنکھوں کا ہے، سمجھ میں آیا؟ آنکھوں سے چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس کو لینے کی فکر ہوتی ہے، دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ارے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ آنکھیں اور دل جو ہیں یہ پلٹ دیے جائیں گے، الٹ دیے جائیں گے۔ اس دن کا خوف جن کو ہے، دراصل وہی غفلت میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے دین کا کیسے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، کیسے ٹکڑے ہم نے کیے ہیں کہ فرائض میں بھی کچھ کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بس سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے اور ہمارے سب دوستوں اور ساتھیوں کی اصلاح فرمائے۔ بس یہ لیجیے، وقت ہو گیا 1:15 تو 54:54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में बाज़ अहले किताब का जो हक पसंद थे उनका जिक्र आया, क्योंकि उससे पहले की आयतों में उन लोगों का तज़किरा काफ़ी पीछे से चला आ रहा था कि जिनकी तारीख ये रही है कि हक को कभी कबूल नहीं किया बल्कि हक के मुकाबिल आ खड़े हुए। तो उससे पढ़ने वाले के जहन में ये बात आ सकती है
کہ پچھلی قوموں کے تمام افراد ہی بگڑے ہوئے مزاج کے تھے اور کوئی بھی ان میں ایسا فرد نہ پیدا ہوا کہ جو حق کو سمجھ سکے، پہچان سکے، قبول کر سکے. تو یہ بات تو قوموں کی تاریخ، افراد کے مزاج پر نظر رکھنے والے کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں مینارٹی اچھی ہے تو کہیں میجارٹی اچھی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% کسی قوم کے پورے افراد بگڑ جائیں. تو پچھلی آیتوں سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے، اور اس لیے قرآن پاک نے ان کا بھی تذکرہ ضروری سمجھا کہ جنہوں نے واقعتاً حق کو پہچانا اور حق کو اس لیے قبول کیا کہ وہ حق ہے. تو اس لیے فرمایا تھا کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. جب ان کے سامنے آیتوں کو پڑھا گیا، تلاوت کی گئی اللہ کی کتاب کی، یہ اللہ کی کتاب کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے سننے کے ساتھ ہی یہ کہا کہ آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، ہمارا قومی ریلیشن کوئی ان کے ساتھ ہے اور کوئی سیاسی مسئلہ ہمارا اس سے حل ہو رہا ہے. انہ الحق، اس لیے کہ یہ حق ہے. ہم حق پسند ہیں، جہاں ہم کو حق ملے گا ہم اس کو قبول کریں گے. ہماری نظر میں یہ حق ہے، لہذا ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم اس پر ایمان لیا. انہ الحق من ربنا، بلا شبہ یہ حق ہے جو ہماری رب کی طرف سے آیا ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، اور ہم تو پہلے سے اس پر ایمان لے آئے، اس پر مسلمان ہوئے ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں. پہلے سے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں تو پہلے سے انتظار چلا آ رہا تھا، جب قرآن کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات ہمارے علم میں تھی کہ کتاب اللہ کی آنے والی ہے. ہم تو گویا پہلے سے اصولی طور پر اجمالی ایمان رکھتے تھے اس پر. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر ملے گا. دوہرا اجر، بعض لوگوں نے، مفسرین نے اس کے معنی یہ بتلائیں کہ دوہرا اجر اس واسطے ان کو ملے گا کہ ایک اجر تو ان کو ملے گا اس بات کا کہ پچھلے نبی کی بات کو انہوں نے مانا. مثلا یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو ایک اجر تو ملنا ہے تورات کے ماننے کا، اور دوسرا اجر ملے گا قرآن کو ماننے کا. عیسائی ہیں، ایک اجر ان کو ملے گا انجیل کے ماننے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اجر ان کو ملے گا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو دو عمل ہیں تو دو اجر ہیں. بعض نے یہ معنی لیے ہیں اجرہم مرتین کی، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اگر یہ ہو کہ دو عمل ہیں تو دو اجر ہیں تو یہ کوئی خصوصیت نہیں. آپ بھی اگر دو عمل کریں گے 2 اجر، 4 عمل کریں گے تو 4 اجر، 10 عمل کریں گے تو 10 اجر. تو یہ کوئی خصوصیت نہ ہوئی. قرآن شریف جس اہتمام کے ساتھ یہ بات بتلا رہا ہے اور ان کی امپورٹنس بتانا چاہتا ہے کہ ان کی بڑی اہمیت کہ ان کو اجر کچھ اوروں سے بڑھ کر ملے گا، تو اگر اس لیے کہ 2 عمل ہیں تو 2 عمل جس کے بھی ہوں گے اس کو 2 اجر ملیں گے. کوئی امپورٹنس ہے ان کی خاص. اور پھر ذرا اور غور کیا تو اسی طرح کے الفاظ قرآن شریف میں اوروں کے تعلق سے بھی آئے. مثلا ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اور بیویوں کے تعلق سے قرآن پاک میں آیا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، کہ تم میں سے اے ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تم میں سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، عاجزی اور خاکساری کا تعلق قائم کیا اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور نیک عمل کیا، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے تم میں سے. یہ بات کن کو کہی گئی؟ ازواج مطہرات کو. تو معلوم ہوا کہ اور اہل ایمان کے مقابلے میں، دنیا کی اور عورتوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دوہرا اجر ملے گا. تو ظاہر ہے کہ یہاں عمل کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ عمل تو ان کا بھی وہی ہوگا جو اور کسی ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایک مسلمان بیوی کوئی زیادہ محنت کر لے اسلام پر تو اجر تو زیادہ ہوگا، مگر اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ دوہرا اجر ہے.
دوہرا اجر جبھی بولا جائے گا کہ جتنا عمل ہے اس کا جتنا اجر مقرر ہے اس اجر سے دگنا دیا جائے، یہ ہے دوہرا اجر۔ تو دو عمل کا دو اجر یہ نہیں، تو بات سمجھ میں آتی جو مفسرین یہ کہتے ہیں، تو پھر اس کا معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ خصوصیت ہوگی ان لوگوں کی، اور اللہ کو کسی کو خصوصی اجر دینے کا پورا اختیار ہے، جیسے خود اس پوری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ جیسے میں حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہاری مثال میں دیتا ہوں، تمہاری کیا مثال ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری پچھلی قوموں کے تعلق سے مقابلے میں یہ مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص اعلان کرے کہ بھائی کوئی ہے جو دن بھر مزدوری کرے، محنت کرے تو میں اس کو $1 دے دوں گا۔ تو فرمایا کہ ایک قوم اٹھی اور اس نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا اور کام ختم کر دیا، تو جس نے مزدوری پر کام لینا تھا اس نے $1 دے کر رخصت کر دیا، جاؤ بھائی، لیکن ابھی دن تو باقی ہے۔ تو پھر اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو بقیہ دن کام کرے اور اس کو $1 دے دوں، تو فرمایا کہ ایک اور قوم اٹھی اور انہوں نے بھی کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک، تو کام ختم ہو گیا، رخصت ہوئے، ان کو بھی $1 دے دیا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو بقیہ دن کام کر دے اور اس کو $2 ملے۔ فرمایا کہ ایک قوم اٹھی اور اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، بہت مختصر وقت میں ہے اس کے کام کا، فرمایا کہ اس کو $2 ملیں گے۔ فرمایا وہ تم لوگ ہو، وہ تم ہو پچھلی امت، یعنی فرمایا کہ وہ جنہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا وہ مثال ہے یہود کی، کیونکہ یہود کا زمانہ بہت طویل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ بعض مفسرین اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ذرا اور اگر پیچھے سے لے لیا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں، مشکل سے 1000 یا 1500 برس کا فاصلہ، 1000 برس کا، لیکن بنی اسرائیل میں 1,00,000 انبیاء کی تعداد بتلائی جاتی ہے، تو اس میں بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آیا، لیکن یہ پوری قوم ایک ہی قوم کہلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت ایک ہے، تورات ان کی اصل شریعت تھی، اور یہ سب کے سب ان کو قوم موسیٰ کہا جاتا تھا، اگرچہ انبیاء متعدد آئے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے، سلیمان علیہ السلام بھی آئے، لیکن ان کی سب کی چونکہ تورات اصل کتاب تھی کہ جس کے احکام پر یہ عمل کرتے تھے، اس لیے ان کو ایک قوم کہا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مستقل کتاب لائے جس کا نام ہے انجیل، اور اس انجیل میں کے تعلق سے بھی بے شک بلا شبہ کہ اصل بیس تو ہے تورات ہی، لیکن کچھ نہ کچھ چونکہ انجیل نے ترمیمات کی ہیں، چینجنگ کی ہیں، کچھ تبدیلیاں کی ہیں تورات کے احکام میں، اس واسطے اس کو ایک مستقل کتاب کی حیثیت دی جا سکتی ہے، اور اس کتاب پر ایمان لانے والے اور اپنے آپ کو اس کتاب کی طرف منسوب کرنے والوں کو مستقل قوم کہا جا سکتا ہے۔ اسی واسطے بنی اسرائیل کے اندر آج بھی 2 ہی قومیں مانی جاتی ہیں، یا جیوس یا کرسچن، عیسائی یا یہودی، تیسری کوئی قوم نہیں پائی جاتی۔ تو یہودیوں کو بہت طویل عرصہ ملا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر کے ظہر تک کے لیے جو مثال دی کام کی، وہ یہود کے واسطے دی، اور ظہر سے لے کر لیکن ان کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا تو پچھلی امتیں کہیں گی خداوندہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہم نے محنتیں بہت کی اور ہماری عمریں زیادہ ہوئی، خوب کام کیے اور ہم کو اجر مل رہا اتنا، اور یہ بعد والی امت انہوں نے کام تھوڑا کیا، ان کو اجر مل رہا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ جتنا میں نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا تھا، جتنا تمہارا حق بنتا تھا، میں نے کیا اس میں کوئی کمی کی؟ کہیں گے نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کی، پورا ملا ہے ہمیں۔ فرمایا کہ پھر آگے میرا فضل ہے، جس کو میں چاہوں دوں۔ تو یہ گویا حق نہیں ہے،
بلکہ یہ فضل ہے. اس امت کو جو زیادہ ملے گا اس کو فضل کہا گیا. حق تو پچھلی امتوں کو بھی مل جائے گا جو ان کا حق ہے. تو جس طرح سے اس امت کو اللہ تعالیٰ دوسری امتوں کے مقابلے میں اجر بڑھا کر دیں گے اور یہ اس امت کی خصوصیت ہوگی، اسی طرح سے پچھلی امتوں میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ دور پایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور نزول قرآن کا، اور انہوں نے ان دین کو بھی مانا حق سمجھ کر کے، اور اس دین کے آنے کے بعد اس کو بھی مانا حق سمجھ کر. ظاہر ہے کہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ان کی خصوصیت تو ہو گئی. اس خصوصیت کی وجہ سے دراصل ان کو دوہرا اجر ملے گا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے دو مذہبوں کو مانا ہے. مذہب ایک ہی ہے، یاد رکھیے. یہ میں کیوں فرق بتا رہا ہوں؟ حق ایک ہے. اس وقت اس فارم کے اندر تھا، اس وقت اس فارم کے اندر ہے. حق اس وقت جس چیز کو مان رہے تھے اس کا نام بھی حق، اس وقت جس چیز کو مان رہے ہیں اس کا نام بھی حق. تو عمل تو ایک ہی ہوا، دو کہاں ہوئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو میں ساری تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دو عمل ہیں جداگانہ اس لیے ان کا اجر دوہرا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سطحی بات ہے. اور جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی خصوصیت ہے دو عمل نہیں، عمل ایک ہی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت گہری بات ہے اور بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے. واللہ عالم. تو فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر ملے گا دوہرا بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. ان کے صبر کی وجہ سے انہوں نے ہر زمانے میں، دیکھیے حق کو قبول کرنا آسان نہیں. ارے صاحب آج بھی آسان نہیں. اس زمانے میں تو مشکلات اور تھیں، آج مشکلات اگرچہ اس پیمانے کی نہیں، اس انداز کی نہیں، لیکن مشکلات تو آج بھی ہیں. سب سے بڑی مشکل تو حق کی راہ میں ہمارے نفس کی ہے، اور اس کے ساتھ ملی جلی مشکل شیطان اور ابلیس کی ہے، جس نے ہمیشہ سے ٹھان رکھی کہ ہم کو کبھی حق کے راہ پر نہیں چلنے دے گا. یہ دو رکاوٹیں تو ہمیشہ ہیں حق کے راہ پر. تو حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. آج بھی ہم لوگ اس ملک میں ہیں جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ سہولت اور آرام کا ملک ہے، ساری آسائش ہیں اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کتنے ہیں بھائی ہم میں سے جن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ نیند آتی. ارے بھائی ان ملکوں کو میں دیکھیے کہ جہاں سردی میں گرم پانی میسر نہیں. آپ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جہاں سردی میں، کشمیر کے اندر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو وضو کرنی پڑی یا غسل کرنا پڑا، میدان میں پھیلے ہوئے برف کو انہوں نے توڑ کر کے اور اس کے اندر سے نیچے سے جو ان کو پتا تھا کہ یہاں پانی ہے اس کے اندر، اس برف کی تہہ کے اندر سے پانی کر کے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا اور نمازیں پڑھی ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے کچھ بندے اس زمین کے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے ایسے بھی ہیں، اور آج ہم لوگوں کہاں ہیں؟ ہمارے لیے یہاں نمازیں پڑھنا مشکل، یہاں قرآن شریف پڑھنا مشکل، یہاں مسجدوں میں آنا مشکل، یہاں مدرسوں میں آنا مشکل، بچوں کو لانا مشکل، سینکڑوں مشکلات ہیں راہ میں. تو حقیقت یہ ہے کہ حق کے راہ پر چلنا بہت مشکل بات ہے. اسی لیے فرمایا بما صبروا، جس وقت ان کے سامنے اس وقت حق تھا، نفس کا خلاف کیا، شیطان کے خلاف کیا، سمجھ میں آیا، معاشرے کے خلاف کیا، سوسائٹی کے خلاف کیا، دنیا کے نقصانات کو انہوں نے گوارا کیا، حق کو قبول کیا. اب دوسرے فارم کے اندر اس وقت یہ حق سامنے آیا، اس وقت انہوں نے اس وقت کی مشکلات کو انہوں نے انگیز کیا، گوارا کیا، حق کو قبول کیا. کتنی مشکل بات ہے یہ. فرمایا بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، مشکلات پر قابو پایا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ کہ یہ لوگ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں ایک تو ہے قانون اور ایک ہے اس کی پسند. پتہ نہیں میرے لفظوں کا کہیں معنی غلط نہ لے لیں، یہ نہ سمجھیں آپ کہ اللہ میں نے جو قانون بنا دیا وہ اس کی پسند کا نہیں ہے، وہ بھی پسند، لیکن پسند میں بھی تو فرق ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے وہ چیز کہ جس کو آپ گوارا کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ایکسپٹیبل قرار دیتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو برا تو اس کو بھی نہیں کہیں گے جس کو آپ نے ایکسپٹ کیا، لیکن پسند آپ جس کو کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑی سپیریئر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون